बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबर आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन किस्म की फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी और फाशिस्ट और डिक्टेटरशिप वाली सोच जो है उसके नरगे में है, उसके शिकंजे में है। और पाकिस्तान में इस वक्त आज़ाद फिजाओं में सांस लेना पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए, पाकिस्तान के सियासी कारकुनान के लिए, इंसानी हकूक के लंबरदारों के लिए और अदलिया के जजों के लिए, ऑनरेबल अदलिया के लिए एक अजाब बन चुका है पाकिस्तान में सांस लेना। उसकी वजह यह है कि पूरे का पूरा गिरफ्त की हुई है पूरे सिस्टम पर गिरफ्त की हुई है और उसमें किसी किस्म की कोई अखलाकियात, आइन कानून तो एक साइड पे रख दें, अखलाकियात का भी कोई दूर दूर तक शायबा नजर नहीं आ रहा कि हम बतौर इंसान जो हैं वो एक मिनिमम जो अखलाकी मयार हैं उसको ही बरकरार रख सकें। और इतनी धड़ल्ले से, इतने बड़े नंगेपन के साथ ये सारी चीजें की जा रही हैं कि कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि 21वीं सदी में एक ऐसे मुल्क में जहां पे एक दस्तूर भी है, कानून भी है, अदालती निज़ाम भी है, निज़ाम इंसाफ भी है और उस कानून और दस्तूर में हर चीज लिखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उसको इस तरीके से सुबह दोपहर शाम हर लम्हे तोड़ा जा रहा है। और फिर न सिर्फ तोड़ा जा रहा है बल्कि उस तोड़ने पर चोरी भी की जा रही है, डकैती भी की जा रही है और उस पर सीना जोरी भी की जा रही है कि हम कर रहे हैं, अगर किसी की जरूरत है तो हमें रोक कर दिखाए। ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है और खबर एक ही है और वो है इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। क्योंकि वो एक ऐसा एक बन चुके हैं, एक इस्तारा बन चुके हैं, एक कामयाबी का, एक मज़ाहमत का, एक विजडम का एक इस्तारा बन चुके हैं और लोग जो हैं वो उनकी तरफ लपक रहे हैं और उनके मुंतजिर हैं। इसलिए जनाब उनको क्रश करने की कोशिश की जा रही है आज जी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में हैं और उनको पता है कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनको पता है कि उनके खिलाफ क्या प्लान तैयार किया गया था और उस प्लान पर अब अमल दरामद तेजी से किया जा रहा है। एक एक चीज का उनको पता है, लेकिन वो ना ही बाहर जाने के लिए तैयार हैं, ना ही वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, ना ही वो एनआरओ देने के लिए तैयार हैं, ना ही वो एनआरओ लेने के लिए तैयार हैं। और वो डटे हुए हैं और वो मैसेज पे मैसेज पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को कि वो नहीं झुकेंगे और वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कुछ मुलाकातें हुई। आफ्ताब बाजवा एडवोकेट, उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने, इमरान खान साहब ने उनके जरिए क्या पैगाम पहुंचाया पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर एक और गुफ्तगू, क्योंकि इस वक्त ब्लफ बहुत हो रहा है और ब्लफ हो रहा है, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अपोजिशन, जो इस वक्त एक ही अपोजिशन है, उस अपोजिशन को तोड़ा जाए और कारकुनान को तोड़ा जाए और मीडिया को तोड़ा जाए और ब्रेक किया जाए सब कुछ अपने पसंद के नताइज हासिल करने के लिए। तो सुनिए आफ्ताब बाजवा एडवोकेट क्या कहते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुनिए जी। खान साहब और शाह महमूद कैसी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में जैसा आपको कहा है कि आपके हुक्म की कोई तामील नहीं हो रही, न ही मेरे वकला को मुझसे मिलने दिया जा रहा है, जिस पर अदालत ने बड़ा सख्त नोटिस लेते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को बुला के हदायत की और आर्डर किया इन राइटिंग कि इनके वकला को और इनकी फैमिली को आपने मुलाकातें करवानी है। दूसरी बात जो आज हुई, वहाँ जो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को जो मैसेज दिया है, यही कहा है कि पूरी कौम तगड़ी हो जाए, मैं मजबूत हूँ, मुझे ये लोग नहीं तोड़ सकते, किसी सूरत नहीं तोड़ सकते, मैं कौम के लिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही रहूंगा और पाकिस्तान में ही मरूंगा, मैं मुल्क से भागूंगा नहीं, मैं इन कुव्वतों का मुकाबला करूंगा, इस कौम को इस दलदल से, महंगाई के दलदल से और जो हमारे ऊपर 40 सालों से जो मुसल्लत, जो गुंडे बदमाश जो है सियासतदान, उनकी छुट्टी करवाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने साफ कह दिया, मैं किसी अदारे से नहीं डरता, न स्टेबलिटी से डरता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की फौज मेरी फौज है, मेरे मुल्क की फौज है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ये उनके अल्फाज है। और कहते हैं कि हमने पूरे मुल्क के अंदर अवाम को मेरा पैगाम दे दें कि हमें जो है इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन करवाए हुकूमत और जल्द से जल्द करवाए ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद अगली जो गुफ्तगू है जी आफ्ताब बाजवा एडवोकेट साहब की, वो भी सुन लें, क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है कि एक यकतरफा किस्म की ट्रैफिक चलाई जा रही है और एक पहले से फैसला कर लिया गया है और उस फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है। और वो फैसला ये है कि इमरान खान को पॉलिटिक्स से आउट रखना है, आइंदा इंतखाबात से आउट रखना है, उनकी जमात को भी आउट करना है और ऐसे साजगार माहौल पैदा करना है और ऐसा माहौल बनाना है कि
آئندہ کے انتخابات جو ہیں وہ آسانی سے چوری ہو سکیں اور جو رزلٹ آئے ان الیکشن کا وہ پاکستان کے عوام قبول کریں، دنیا بھی قبول کرے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے عوام یہ ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ذرا سنیے پسند کے فیصلے کس طریقے سے جسٹس مولوی مشتاق اور جسٹس منیر اور جسٹس قیوم اور جسٹس راشد، بہت سارے آنریبل ججز گزرے ہیں جو پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں ایسے آنریبل ججز جو کہ استعمال ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو ہمت پکڑنی چاہیے اور جو اس وقت زبان خلق جو ہے نقارہ خدا کہلاتی ہے، اس لیے جو اس وقت زبان زد عام ہے اس ساری صورتحال کو، ان ساری باتوں کو سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیونکہ میں بہت زیادہ جو جوڈیشری پہ بہت زیادہ کرٹیسائز بالکل نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک واحد اور آخری امید کی کرن ہے جہاں سے انصاف ملنا ہے اور پاکستان کے عوام کو، بلکہ دنیا بھر کے عوام جو ہیں ان کا آخری سہارا جوڈیشری ہوتی ہے۔ اور اگر جوڈیشری ہی کمپرومائز ہو جائے اور وہاں پہ ہی انصاف جو ہے وہ انڈر پریشر ہو تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر انریسٹ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، ملک میں، سوسائٹی میں، اور پھر بہت زیادہ خطرناک مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سنیے آفتاب باجوہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ جی وہ خبریں کا تو اس بات کا تو علم نہیں، لیکن وہ ایک بات کہتے ہیں کہ میرے ملک کے ادارہ جو ہے عدلیہ اسپیشلی اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، کچھ اداروں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کو بھی آزاد کروانا ہے، مجھے چاہے کچھ ہو جائے۔ پیغام ہے پوری قوم کے لیے، اپنی عدالتوں کو مضبوط کرو۔ نواز شریف کے حوالے سے ان کو کچھ بتایا گیا؟ پتہ ہے نواز شریف کو بہت بڑا ریلیف ملا؟ جی بتایا ان کو، سارا پتا تھا کہ کل جو نواز شریف کو جس طرح ملی، اس کی اپیل بھی بحال ہو گئی، ضمانت بھی مل گئی، اور یہاں تک کہ جو قانون کہتا ہے کہ عمران خان کو یہ کاغذات جو ہے کیس کے دیے جائیں، وہ عامر فاروق صاحب نے پٹیشن ڈسمس کر دی، بات نہیں سنتے۔ آج یہ پیغام دے دیا ہے کہ عامر فاروق کے پاس میرا کوئی کیس نہ سنوایا جائے۔ اچھا سر، عامر فاروق کے حوالے سے آپ نے پی ٹی آئی کی جو ذکر کی، میں 3 سے 4 دفعہ یہی باتیں کر چکی ہے اور یہی ان پر عمل بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ عامر فاروق کے پاس ہی چلے جاتے ہیں۔ جاتے نہیں، عامر فاروق چیف جسٹس ہے، مارکنگ اس نے خود کرنی ہوتی ہے، خود وہ پٹیشنوں کو نمبر لگوا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی پیشی پہ عامر فاروق ہوگا یا ہم ہوں گے، یہ آپ کو بتا دیں۔ اس کے پیچھے کیسے؟ دیکھیں ہم عدالت کا حصہ ہیں، ہم وکیل جو ہیں عدالت کا حصہ ہے، عدالت میں ہمارے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے، شرع عام کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مجھے نہیں ہے اس پہ اعتماد کہ یہ شخص میرے ساتھ انصاف کرے گا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا تھا، وہ شخص کیوں مسجد ہو کے اور کس کے کہنے پر عمران خان کے کیس سن رہا ہے، کیوں نہیں ٹرانسفر کرتا ہو ان کیسوں کو؟ انشاءاللہ اگلی پیشی میں بتائیں گے اس کو، ہائی کورٹ میں بھی آپ نہیں سن سکتے اور نہ ہی آپ کو سنانا چاہتے ہیں، جو فیصلہ کرنا کرو۔ یہ آپ نے 2 باتیں سنی جی، آفتاب ایڈوکیٹ صاحب کی، آفتاب باجوہ صاحب کی، بہت ہی زبردست آدمی ہیں، کھل کے بولتے ہیں، جو کچھ بیان کرنا ہے وہ بڑے خوش اسلوبی سے کر دیتے ہیں، ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے اس وقت جو اصل چیز ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ نظریں ہیں، عدلیہ پہ نظریں ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں اب تک جتنے بھی مقدمات گئے، کیونکہ ماضی میں بہت شور مچایا جاتا رہا، لائک مائنڈڈ جج ہیں، ہم خیال جج ہیں، ہم خیال گروپ ہے، یہ قاضی گروپ ہے، یہ بندیال گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، اور ماضی میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی معاملہ ہمارے سامنے آیا، ان کو بھی ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بھی برطرفی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ماضی کی چیزیں ہیں اور اس وقت حال کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اور اس وقت کیونکہ اگر آپ بینچ 1 چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کے سارے کیسز لے لیں اور عمران خان صاحب کے مقدمات کو سامنے رکھیں تو ایک طویل عرصے تک پہلے تو ڈیلے کیا جاتا ہے، باقاعدہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز ہو رہی ہیں، وہ پروسیکیوٹرز کی طرف سے ہو رہی ہیں یا جوڈیشری کی طرف سے ہو رہی ہیں، عامر فاروق صاحب کی طرف سے ہو رہی ہیں یا پروسیکیوٹرز کی طرف سے۔ یہ وکلا بتائیں گے، آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ یا کوئی سینئر وکیل بتا سکتا ہے کہ آخر یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں یہ کون استعمال کرتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ درخواست ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کی گئیں، ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا گیا، طویل ٹائم کے لیے پہلے تو پینڈنگ رکھا گیا اور اس کو خارج کر دیا گیا، اس کے بعد پھر جیل ٹرائل والا معاملہ خارج کر دیا گیا۔ آج جو درخواست ضمانت خارج کی ہے وہ درخواست ضمانت میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنی ججمنٹ بھی دے دی ہے، اور ججمنٹ یہ دی ہے کہ سائفر کیس اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ درخواست ضمانت کا فیصلہ نہیں ہے، وہ مقدمے کا مکمل طور پہ فیصلہ سنا دیا ہے اس ججمنٹ میں، اور جو کہ درخواست ضمانت کی خارج کی ہے، اور جس میں کہا ہے کہ واقعتاً جی بادی نظر میں، یعنی کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہتے ہیں میری نظر میں یہ کرائم ہوا ہے،
یہ کرائم ہوا ہے، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب معاملہ چونکہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور ٹرائل کے دوران ضمانت نہیں دی جا سکتی، وہ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن وہ ایک ہاتھ نہیں، وہ 10 قدم آگے گئے اور 10 قدم آگے جا کے انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے۔ اور دوسرا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے کب کریٹیسائز ان کو کیا گیا اور وہ کب راڈار پہ آئے، اس کی وجہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی یہی بات کر رہی ہے۔ جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے چیف جسٹس عامر فاروق کے ناک کے نیچے سے ان کی عدلیہ، یعنی کہ وہ کسٹوڈین ہیں ہائی کورٹ کے، اور کسٹوڈین کے ہوتے ہوئے عدلیہ کے دروازے توڑے گئے، شیشے توڑے گئے، گریبان پھاڑے گئے، سر پھاڑے گئے، کھڑکیاں شیشے توڑ کے عمران خان صاحب کو وہاں سے اغوا کیا گیا، اغوا کر کے ان کو لے جایا گیا، اور اس اغوا کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فی الفور قانونی قرار دے دیا، اور نہ صرف قانونی قرار دے دیا، ایک طرف قانونی قرار دیا، دوسری طرف FIR درج کرنے کا حکم دیا پولیس اور یہ سارے واقعے کے خلاف، اور وہ FIR آج تک درج نہیں ہو سکی، بلکہ اس واقعے کی جتنی بھی فوٹیج تھی وہ بھی چوری ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے، وہ فوٹیج بھی آج تک نہیں مل رہی۔ تو یہ معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے اس ایشو کو دیکھا اور اس اغوا کو اغوا قرار دے دیا، غیر قانونی گرفتاری قرار دی، اور انہوں نے لکھا کہ ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ریسٹرین جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے موجودہ حالات میں اور موجودہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے۔ تو یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا اس وقت بھی یہ معاملہ تھا، اور وہیں سے کیونکہ اس وقت مجھے معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آنریبل ججز جو ہیں، ان کے ساتھی بردر ججز جو ہیں، وہ بھی اس دن بہت زیادہ نالاں تھے، کیونکہ اگر آپ کی عدلیہ کی ڈگنیٹی، اور وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کی ڈگنیٹی، وقار، اور وہ ختم ہو جائے، کر دیا جائے، بے توقیر کر دیا جائے، تو یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت جیل سپرنٹنڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کے احکامات نہیں مان رہا، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل نہیں مان رہا، SHO نہیں مان رہا، اور پولیس PSP آفیسر تو دور کی بات ہے، SHO کوئی نہیں مان رہا، اور ایک FIA کے ایک انسپیکٹر ان کی بات نہیں مان رہے، اور ان کے فیصلوں کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ کمزوریاں خود شو کی ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔